السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ فرقان کی 63 سے 71 آیت تک ہم بات کر چکے تھے۔ اگے 72 آیت میں اللہ تعالیٰ عباد الرحمن کی کوالٹیز بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے والذین لا یشہدون الزور، اور جو نہ حق یا جھوٹ کاموں پر گواہ نہیں بنتے، یعنی کسی ظلم کو ہوتا دیکھ کر وہ اس کا ساتھ نہیں دیتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی جو کوالٹی اس آیت کے پہلے حصے میں بیان کی وہ یہ ہے کہ اگر ان کی فیملی میں یا کہیں کسی کی ایموشنلی یا فائنینشلی ابیوز کیا جا رہا ہے، کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کوئی کسی کا مال کھا رہا ہے، تو وہ کبھی بھی اس ناحق اور اس ظلم کا ساتھ نہیں دیتے، چاہے وہ ان کے اپنے پیرنٹس ہوں، ان کے بچے ہوں، ان کے رشتہ دار ہوں جو یہ ظلم کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے عباد الرحمن کیسے ہیں؟ وہ اس ظلم کے خلاف اٹھتے ہیں اور اس ظلم کے خلاف بولتے ہیں، یا کم از کم وہ اس ظلم کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے نہیں ہیں کہ ہم اس معاملے میں تم لوگ کا ساتھ دیں گے۔ بعض اوقات ہماری فیملیز میں معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں فورس کیا جاتا ہے کہ ہم ظلم کا ساتھ دیں، ہماری فیملی غلطی پر ہوتی ہے اور ہمیں فورس کرتی ہے کہ ہم بھی اس غلطی میں ان کا ساتھ دیں، لیکن اللہ کے عباد الرحمن کا کیا طرز عمل ہوگا اس ایسی صورتحال میں؟ وہ اللہ کے حکم کے مطابق اس ظلم کا ساتھ نہیں دیں گے بلکہ اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ آیت کا دوسرا حصہ بھی اسی طرح خوبصورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو وقار کے ساتھ گزرتے ہیں۔ یعنی اس آیت کے حصے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو چیز ان کو اللہ کا خاص بندہ بناتی ہے وہ کیا ہے کہ وہ جب کسی ایسی جگہ سے گزرتے ہیں یا کسی ایسی جگہ موجود ہو جہاں پر لغو باتیں ہو رہی ہیں، یعنی جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جن کا کوئی مقصد نہیں ہے، ایسی باتیں ہو رہی ہیں، کچھ فضول باتیں ہو رہی ہیں، کسی کا مذاق اڑا جا رہا ہے، کسی کی غیبت ہو رہی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایسی محفل سے اٹھ جاتے ہیں، وہ ایسی جگہ سے گزر جاتے ہیں۔ اور کیسے گزرتے ہیں کہ وہ کسی کو ذلیل نہیں کرتے اور خود بھی اپنی عزت رکھ کر چلے جاتے ہیں۔ یعنی وہ وہاں پہ کھڑے ہو کے لیکچر دینا نہیں شروع کر دیتے، استغفر اللہ، تم لوگ جہنم میں جاؤ گے، تم لوگ یہ کام کر رہے ہو، تم لوگ جہنم میں جاؤ گے، میں یہاں سے اٹھ کر جا رہا ہوں۔ وہ بلکہ وقار کے ساتھ وہاں سے چلے جاتے ہیں کہ کیا وہ دوسروں کی بھی عزت کا خیال رکھتے ہیں اور خود بھی عزت دار طریقے سے ادھر سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ آگے 73 آیت ہے، اس کا تعلق ہماری ڈیلی کی زندگی سے بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيًا، اور جب انہیں اپنے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر بہرے اور اندھے نہیں بن جاتے۔ یعنی اللہ کے عباد الرحمن کیسے ہیں کہ جب انہیں کوئی ریمائنڈر ملتا ہے، جب انہیں کوئی نصیحت آتی ہے تو وہ ایسے نہیں ہے کہ وقتی طور پر تو اس سے سن کر متاثر ہوئے اور اس کو سوچا اس کے بارے میں، لیکن فوراً ہی اس کو جھٹک کر دوبارہ اس پر بہرے بن گئے اور ایسے کہ جیسے اس کو سنا ہی نہیں، اور دوبارہ اپنے گناہ کے رستے پر چل پڑے اور اس نصیحت کو چھوڑ دیا پیچھے۔ تو اللہ کے عباد الرحمن کا ہمیں طرز عمل کیا پتہ چلا کہ وہ اللہ کی طرف سے جب ان کے اوپر کوئی نصیحت آتی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ریمائنڈر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے یہ ریمائنڈر خاص ہمارے لیے اتارا گیا ہے، ریمائنڈر ہمیں ہٹ کرتا ہے کہ میں جو گناہ کرنے والا تھا، میں جو غلطی کرنے والا تھا، بالکل اسی چیز کے اوپر ریمائنڈر تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے آپ کے ہی لیے ریمائنڈر ہوتا ہے، اللہ نے آپ ہی کے لیے یہ ریمائنڈر اتارا ہوتا ہے۔ تو آپ کے لیے اللہ نے یہ ریمائنڈر اتارا اس لیے کہ آپ اس ریمائنڈر کو سنیں اور اپنی غلطی کو چھوڑ کر سیدھے رستے کی طرف آ جائیں۔ لیکن اگر ہمارا طرز عمل یہ ہے کہ ہم اس پر بہرے بن جاتے ہیں اور اس کو ایسے بھول جاتے ہیں تو ہم اللہ کے عباد الرحمن میں سے نہیں ہیں۔ اللہ کے خاص بندوں کی کیا کوالٹیز ہیں کہ وہ ان کو اگر ریمائنڈر ملے تو اس کو سن کر اپنا طرز عمل بدل لیتے ہیں۔ بعض دفعہ ہمارے پاس گناہ کی اتنی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے، گناہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، ہم بالکل اس کو کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن کوئی ریمائنڈر ہمارے پاس آ جاتا ہے اور وہ ریمائنڈر آ کر ہمیں اس چیز سے روکتا ہے، ہمیں اس چیز کے بارے میں نصیحت کرتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے ریمائنڈر، جو آپ کو اس چیز سے ڈرا رہا ہوتا ہے کہ واپس پلٹ کر آ جاؤ، اب بھی وقت ہے۔ تو اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار میں تو گناہ بالکل پلان کر چکا ہوں، اب بالکل قریب پہنچ گیا ہوں، اب میں کیسے پلٹ کر واپس آ جاؤں؟ لیکن یہ اللہ کے عباد الرحمن کا طرز نہیں ہے۔ اللہ کے عباد الرحمن کیا کرتے ہیں؟ وہ اس گناہ کے کتنا بھی قریب ہو گئے ہو وہ پلٹ کر واپس آ جاتے ہیں۔ اور یہ گناہ ہر ایک کے لیے مختلف ہو سکتا ہے، کسی کے لیے یہ سرٹن سمون سے ملنا ہو سکتا ہے، کسی کے لیے یہ کسی غلط چیز کو دیکھنا ہو سکتا ہے، ہر شخص کے لیے الگ گناہ ہے۔ کوئی کچھ سوچ کر
گناہ پلان کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے بندے عباد الرحمن کوئی بھی گناہ یا کوئی بھی ایسا کام جو اللہ کی رضا کے خلاف ہے انہوں نے اگر پلان کیا ہوا ہے اور ان کو اللہ کی طرف سے کوئی ریمائنڈر آتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، اس کو وہیں پر چھوڑ کر اللہ کی طرف پلٹ کر آ جاتے ہیں۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی کوالٹی بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے نا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب ان پر اللہ کا ذکر آتا ہے تو وہ خوف سے لرز جاتے ہیں، اور اللہ کی آیتیں جب ان پر پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ یعنی وہ اللہ کی آیتوں پر گنگے اور بہرے نہیں بنتے بلکہ اللہ کی آیتوں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں اور ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، اور وہ اللہ سے ان کا ڈر اور اللہ سے ان کا تقوی بڑھ جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بعض دفعہ یہ سٹرگل ایسی ہوتی ہے کہ صرف اللہ اور اللہ کا بندہ جانتا ہے کہ جس نے یہ سٹرگل کی اور گناہ چھوڑ کر اللہ کی طرف پلٹ کر آ گیا، تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ میرے بندے نے میرے لیے گناہ چھوڑا اور پلٹ کر میری طرف آ گیا، تو اللہ ان کو اپنے عباد الرحمن میں سے شمار کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو ہمت اور طاقت دے کہ ہم بھی اگر ہم نے کچھ ایسا سوچا ہوا ہے اور کچھ ایسا کرنے جا رہے ہیں تو پلٹ کر اللہ کی طرف آ جائیں اور اللہ سے توبہ کرنے والے بن جائیں اور سچی توبہ کریں کہ اللہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، اب میں اس کی طرف پلٹ کر نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عباد الرحمن میں سے بننے والا بنائے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔